اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ کل ہم نے نماز سے پہلے کی جو شرائط ہیں ان کا پڑھا تھا۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے طہارت کو دیکھا۔ دوسری جو اس کی شرط ہے نماز سے پہلے وہ ہے ستر پوشی۔ آج ہم یہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتُرُ اور چھپائے، عورتہ اپنا ستر یا اپنے چھپانے کا جو اعضاء ہیں جسمانی، والعورت اور ستر جو ہے من رجلی آدمی کا، ما تحت السرتی ناف کے نیچے، الی الرکبتی گھٹنے تک۔ اور چاہیے یہ کہ اپنا جو ہے وہ ستر پوشی رکھے نماز کے دوران۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے وہ اس کے ستر میں آئے گا، پردے میں چیز آئے گی۔ ورکبت اور گھٹنا جو ہے عورتن ستر ہے، گھٹنا بھی اس میں شامل ہے، دون سرتی ناف کے علاوہ۔ وبدن المرآتی اور عورت کا جسم، حرۃ آزاد عورت کا پورا جسم جو ہے، کلہ تمام کا تمام، عورتن ستر میں شامل ہے۔ مرد کا ستر کیا ہے؟ زیر ناف تا گھٹنا، اور گھٹنے بھی اس میں شامل ہے ناف کے علاوہ۔ لیکن جو آزاد عورت ہے اس کا ستر کیا ہے؟ مکمل جسم، اس کا پورا بدن جو ہے وہ ستر میں شامل ہے، الا سوائے وجہہا اس عورت کا چہرہ، وکفیہا اور اس کی ہتھیلیاں، وما کانا اور جو ہے عورتن ستر، من الرجل مرد کا، فہوا پس وہی عورتن ستر ہے، من الائمتی لونڈی کا، یعنی آزاد عورت کا پورا جسم ماں سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے سب کا سب جو ہے وہ ستر میں شامل ہے۔ لیکن جو لونڈی ہے، جو غلام عورت ہے، اس کا جس طرح مرد کا ستر ہے وہ اس کا بھی ستر ہے، و بطنہا اور اس کا پیٹ بھی اس میں شامل ہے، و ظہرہا اور اس کی پشت، عورتن ستر میں شامل ہے۔ وما سوا اور اس کے علاوہ، ذالک من بدنہا اس کے جسم سے، یعنی اس کے علاوہ اس کا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ ستر میں شامل نہیں ہے۔ سوا ذالکہ اس کے علاوہ، من بدنہا اس کے جسم کے، لیسا بعورتن ستر میں نہیں ہے، ومن لم یجد اور جو نہ پائے، ما یزیل ختم کرنا، زائل ہونا، بہی نجاستی نجاست کو، کہ جس شخص کو کوئی چیز ایسی نہ ملے کہ وہ نجاست کو ختم کر سکتے، صلی تو نماز پڑھے، ما آہا اس کے ساتھ، یعنی نجاست لگی ہوئی ہے لباس پر لیکن اس کے پاس پانی یا صابن یا نہیں اس کو صاف کرنے کا، تو اس کے ساتھ نماز پڑھے۔ ولم یعد اور نہ دہرائے، یعنی اگر اس نے نماز ایسی پڑھ لی تو اس کے بعد پھر یہ نہیں کہ جب اس کو پانی مل جائے یا اس کو نجاست کو صاف کر لے تو پھر اس کو دہرانے کا حکم نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ومن اور جو کوئی لم نہیں یجد پاتا، صوبن کپڑا، صلی تو نماز پڑھے، عریانن ننگا، اور جس کو کوئی کپڑا نہ ملے تو وہ ننگا بھی، یعنی بغیر لباس کے ننگے بدن بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قائدن وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، یومی اور اشارہ کرے گا، بالرکوع رکوع کا، والسجودی اور سجود، یعنی وہ نماز پڑھے گا بیٹھ کر اور پھر اپنے رکوع اور سجدے کے لیے بھی رکوع اور سجدہ نہیں کرے گا بلکہ اشارے کے ساتھ کرے گا۔ فَإِن صَلَّى پھر اگر اس نے پڑھ لی نماز قائماً کھڑے ہو کر، اگر اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع اور سجود سجدے اشارے کے ساتھ کرے، اور اس نے نماز پڑھ لی تو اجزاہ تو کافی ہے، الاول افضل، لیکن بہترین یا افضل صورت جو ہے وہ کیا بتائے گی کہ وہ پہلی صورت ہے کہ اس کو بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے اور اس میں ایک رکوع اور سجود جو ہے وہ اشارے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ آج ہماری جو دوسری اس کی نماز سے پہلے کی شرائط ہے، اس میں ستر پوشی دوسری شرط جو ہے نماز کی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مرد کا جو ستر کا ہے، اس کے جسم کا حصہ جو ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور ناف جو ہے اس میں شامل نہیں ہے، دونوں رانے اور کم از کم یہ اس کا ستر ہے۔ اس طرح جو آزاد عورت ہوگی اس کا چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ پورا بدن جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یقبل صلاۃ حائض الا بخمار، کہ بالغ لڑکی کی نماز بغیر اوڑھنی کے نہیں ہوتی، یعنی چاہے وہ بالغ نہیں ہے لیکن وہ دوپٹہ نہیں لیتی، لیکن جب نماز پڑھے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوڑھنی جو ہے، دوپٹہ جو ہے وہ لے کر نماز پڑھے۔ عورتوں کے لیے اپنے بال وغیرہ چھپانا یا اس کا لباس ایسا ہو کہ جس میں سے اس کے جسم کے جو ہے وہ نظر نہ آئے، یعنی باریک لباس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کے مطابق جو ہے وہ آزاد عورت کا پورا جسم جو ہے وہ ستر میں شامل ہے، صرف ہاتھ اور چہرہ اور پاؤں جو ہے وہ ہاتھ پاؤں اور چہرہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن جب لڑکی بڑی و بالغ ہو تو پھر اس کے علاوہ اس کے جو
اعضاء جسمانی ہیں اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا، اور یہ ساری اس کے سطر میں شامل ہوں گی۔ عورت پردے میں، اسی وجہ سے عورت کے لیے لفظ عورت بولا جاتا ہے، کیونکہ عورت کے معنی ہی چھپی ہوئی چیز کے، المرأۃ عورتن مستورتن، عورت پردے میں چھپا کر رکھنے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے وسلم کا فرمان لا صلاۃ لحائض الا بخمار، جو جوان عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر نہیں ہوتی۔ ان الجاریۃ اذا حاضت لم تصلح ان یرا منہا الا وجہہا ویداہا، جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح سے سورہ نور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ انہوں نے بہتان لگایا تھا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے برات کی آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بری ہیں اس برے الزام سے یا تہمت سے، تو اس وقت بھی سورہ نور کی آیت نازل ہوئی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ لا یبدینہ کہ وہ نہ دکھائیں یا نہ ظاہر کریں زینتہن اپنی زینت کی جو اعضاء جسمانی ہیں، خوبصورتی کی جو چیزیں ہیں، ماں سوائے اس کے کہ جتنا الا ما ظہر منہا، جتنا اس سے ظاہر ہو جائے۔ اب چہرہ یا ہتھیلیاں یا پاؤں جو ہیں اگر وہ نظر آ جائیں تو اس کے علاوہ باقی پورا بدن جو ہے وہ اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا۔ اس کے برعکس اگر کوئی آزاد عورت، غلام عورت ہے، لونڈی ہے، آزاد عورت کا تو پورے کا پورا بدن جو ہے اس میں آئے گا، شامل ہوگا سطر میں، لیکن جو لونڈی ہے اس کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ جس طرح مرد کے لیے ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، لیکن اس کا ساتھ اضافہ کیا گیا، اس کا پیٹ اور پشت جو ہے وہ بھی اس میں سطر پوشی میں شامل ہوں گے۔ اور ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنے قابل سطر جو حصے ہیں، جو چھپانے والے ہیں، ان کو بغیر کسی وجہ کے یا بغیر کسی عذر کے ان کا کھولنا یا دکھانا کسی کو ممنوع قرار دیا گیا، اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے جن کو چھپانے کا حکم دیا یا اللہ تعالیٰ نے سطر پوشی کا کہا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ننگا آدمی اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو بہتر ہے، جو اس میں اگلا بتایا گیا لباس کے حوالے سے، کہ اگر اس کے پاس لباس میسر نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اور اس میں رکوع و سجود جو ہے وہ بھی اشارے کے ساتھ کرے گا۔ لیکن اگر اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو وہ پھر اس کی طرف سے وہ بھی جائز ہو جائے گی، لیکن اس کو دہرانے کا حکم نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول ہے کہ جہاز میں ننگے نماز پڑھنے والے بیٹھ کر نماز ادا کرے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو حضرت علی سے بھی جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر وہ ایسی جگہ ہو کہ لوگ دیکھ سکیں تو بیٹھ کر پڑھے، ورنہ کھڑے ہو کر پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن افضل یہی چیز ہے کہ اس کی سطر پوشی ہونی چاہیے، اس کو اپنا خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں میں اس کے وہ نمایاں نہ ہوں اعضاء جسمانی۔ وینوی اگلے ایسے یا وینوی للصلاۃ اللاتی، اور جب وہ نیت کرے نماز کی، اللاتی جو کہ یدخل داخل ہوتا ہے، فیہا اس میں، بھی نیتن تو ایک نیت کے ساتھ، لا یفصل فاصلہ نہیں رکھے گا، بینہا اس کے درمیان، یعنی جب نماز کی نیت کر لے تو پھر اس کے بعد اگر کسی دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا یا کوئی اور بات کر لی تو پھر وہ اس کو دوبارہ سے نیت کرنی ہوگی، یعنی اس کی نیت میں اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی فاصلہ یا گیپ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ وینوی للصلاۃ اللاتی یدخل فیہا بنیت، اور نیت کرے اس نماز کی جس میں وہ داخل ہو رہا ہے، لا یفصل بینہا و بین التحریمۃ، تو اس کی نماز کے جو نیت ہے اس میں اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بعمل کوئی بھی کسی کام کے کرنے کے ساتھ، ویستقبل اور پھر وہ رخ کرے گا اپنا قبلہ کی طرف، اللہ ماں سوائے ان یکونا کہ ہو خائفاً ڈرنے والا، فیصلی تو وہ نماز پڑھے، الا طرف ای جس جہتن طرف قدرہ اس کو قدرت ہو، پھر اگر اس کو خوف ہو کہ اس کے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑے گا، ماں سوائے اس کے کہ اگر اس کو کوئی خوف ہے کہ دشمن حملہ نہ کر دے، یا کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ کسی جنگلی جانور کا یا کسی نقصان پہنچانے والے اس کو درندے کا کوئی خوف ہو، تو پھر وہ اس کے لیے جو اس کو مناسب لگے سمت اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ فَإِنِ اشْتَبَهَتْ پھر یا اگر اس کو مشتبہ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چل رہا، علیہ اس پر قبلہ، اگر اس پر قبلہ جو ہے وہ مشتبہ ہو گیا، وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ اور نہیں ہے اس کے پاس یا حاضر کوئی آدمی، مَن يَسْأَلُهُ جس سے وہ پوچھ سکے، انہا قبلہ کے سمت کے متعلق، اجتہادہ تو وہ کیا کرے گا، اجتہاد کرے گا، قیاس کرے گا، رائے اپنی کے ساتھ وہ کرے گا، فصلہ اور پڑھے، فَإِنْ عَلِمَ اور اگر اس کو پتہ چلا، انہو یقیناً اخطا کہ اس نے غلطی کی ہے، نماز اس نے پڑھ لی اور اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، بعد اما صلی کہ جو نماز اس نے پڑھی، فلا اعادتا تو وہ نہ لوٹائے، علیہ اس پر،
و ان عالمہ، اور اگر اس کو یہ علم ہوا ذالکہ وہو فی الصلاۃ، اور وہ نماز میں ہی تھا، یہ نماز کے دوران ہی تھا، تو اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ اس کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف نہیں ہے، تو کیا ہوگا، دوران نماز استدارہ گھوم جائے القبلہ، قبلہ کی طرف، و بنا علیہ، اور باقی جو اس نے نماز پڑھ چکا ہے اس کے اوپر ہی اس کی بنیاد رکھے گا، یعنی جو پڑھ چکا ہے نماز اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باقی نماز جو ہے وہ قبلہ کی رخ نماز پڑھ کے کرے گا۔ اس کا ایسا کیوں کہا گیا؟ پہلے اس میں جو بتایا گیا کہ نیت کرنا، نیت جو ہے وہ نماز کے لیے بہت ضروری چیز ہے، تاکہ انسان کو یہ اندازہ ہو کہ میں ایک اپنے کام کی طرف اللہ کا اور میرا جو معاملہ ہے میں اس کی طرف متوجہ ہوں، پھر اس کے درمیان میں اگر کوئی کام کر لیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ نیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ جب کہہ لیا اللہ اکبر، تو پھر اس کے بعد تو لازمی طور پہ ہر کام جو ہے اس کے پس پش چلا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار نیتوں پر، انما الاعمال بالنیات، تو لہٰذا نیت جو ہے وہ دل کا قلعہ ہے، اس لیے جب نماز ادا کی جائے گی تو اس کے لیے نیت کا پختہ ہونا ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے، یا کتنی رکعت ہیں وہ نماز میں پڑھ رہا ہے۔ تو لیکن جو اگر نوافل پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، اگر وہ نہ بھی اس چیز کا اظہار کرے یا نیت کے الفاظ کے، کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں یہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ مقتدی کو نماز اور امام جو ہیں اقتداء دونوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جو مقتدی ہوگا، جو اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دو نیتیں کرنی ہوتی ہیں، ایک اپنی نماز کی، دوسری اس کے امام کی اقتداء کی، کہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ عوام کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ زبان سے کہہ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور جب وہ نمازیں پڑھنی ہوں تو پھر ہر نماز کے لیے اس کی نماز کا وقت جو ہے، یعنی فجر، ظہر، عشاء، جمعہ، جو بھی نماز ہے اس کے لیے اس کا کہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک جو چوتھی شرط تھی اس کا قبلہ رخ ہونا۔ تمام قسم کی جو نمازیں ہیں، چاہے اس میں سجدہ تلاوت ہے، سجدہ سہو بھی ہو، سب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے نا، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا، کہ جہاں تم پاؤ تو پھیر لو، وجوہکم شطرہ، اسی طرف اپنے چہرے پھیر لو، تو تم جہاں کہیں بھی اپنے چہرے جو ہیں وہ کدھر کر لو، مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ تو اس سے اس حکم کا واضح اشارہ ہے، واضح حکم ہے یہ کہ آپ اپنے رخ جو ہیں وہ قبلہ کی طرف کریں اپنی نماز کے لیے، یا اللہ کی جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں جس میں سجدہ کرنا ضروری ہو۔ تیسری ایک اور چیز اس میں کہا جاتی ہے کہ حالت خوف میں اگر ہو، یعنی خوف ہے، اس کو بیماری ہے یا سفر میں ہے یا کسی بھی دشمن کا خوف ہے، یا بعض اوقات انسان پانی کے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے اس میں ہے، یا کسی جنگل میں ہے اور وہاں سے اس کو ہے کہ اگر میں اس کی طرف قبلہ کی طرف منہ کرتا ہوں تو میرے پیچھے سے یا سامنے سے مجھے کوئی حملہ آور ہو جائے گا، تو اس وقت پھر اس کے لیے یہ سہولت دی گئی کہ وہ اپنے طور پہ جس طرف اس کو آسانی ہو، کہ اگر دشمن نے جس طرف سے آنا وہ قبلہ کا رخ ہے تو وہ قبلہ کے رخ اپنے اس کو یہ نہ ہو کہ پیچھے سے اس پہ حملہ آور ہو جائے، تو وہ اپنا رخ جو ہے وہ دشمن کی طرف رکھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان جو ہے اس کو قبلہ کا کسی وقت تعین نہیں ہو سکا، کسی ایسی جگہ پہ ہے اس نے نماز پڑھ لی، تو اس کو دہرانے کا حکم نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بس تم جس طرف رخ کر لو اللہ کا رخ ہے، یعنی اللہ اسی جگہ پر موجود ہے۔ لیکن اس کا جو ہے اس کی بنیاد یا اس کا جو کہا جاتا ہے، فقہاء کرام جو ہیں وہ اس کے لیے کیوں کہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے اور قبلہ کی تبدیلی کے وحی نازل ہوئی، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نماز وہ پڑھ چکے تھے اس کو نہیں دہرایا، بلکہ دوران نماز ہی آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور وہ وحی کے جو الفاظ ہیں کہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سمجھ آتی ہے، اور وہ ان کو یہ انتظار تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ قرار دیں گے۔ اس سے پہلے مسلمان جو ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ جس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، کچھ نماز انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی، پھر بعد میں جب اللہ کا حکم ہو گیا تو کہا، پھر انہوں نے قبلہ کی خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کیا، تو اس مسجد کو بھی مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی دو قبلوں والی مسجد، یعنی ایک ہی نماز جو ہے وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ اور پھر صحابہ کرام کو بھی یہ احساس ہوا، انہوں نے پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا قبلہ یہ ہے تو اس سے پہلے ہماری عبادتیں جو ہیں وہ ضائع گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرنے، وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اسی لیے پھر وہ جو نماز پڑھی جا رہی تھی اس کو بھی نہیں دہرایا گیا۔ تو یہ ایک ٹھوس دلیل اور حکم ہے اللہ کی طرف کہ جتنا اگر آپ کو اندازہ نہیں اور آپ نے پڑھ لیا تو اس کو دہرانے کا احکامات جو ہیں وہ نہیں، بلکہ آپ اسی پر اپنی بنا کر کے اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ہمارا چیپٹر باب صفت الصلاۃ، نماز کی جو صفت یا اس کی ادائیگی کی کیفیت جو ہے اس کا بیان ہم پڑھیں گے کل۔ اللہ حافظ۔